نحمد و نصلی علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی کی نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو السلام علیکم اگین۔ اور آج چونکہ مہینہ تو شعبان کا خیر سے شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اور لیکن ابھی ہمارا رجب کی کچھ چیزیں تھیں جو ڈسکس ہونا باقی تھیں، تو ہم نے آج کے پروگرام میں دونوں کو شامل کر لیا ہے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا شعبان کے متعلق اور باقی ہم رجب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ آج ہماری وہی گیسٹ جو ہمارے ساتھ رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو وہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہناز صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا نیو یارک میں کیسا موسم ہے؟ آج تو سنو اسٹارم تھا، سنو اسٹارم دوپہر جی ہم تک رہا۔ جی جی تو پھر آیا پھر اب بہتر ہو گیا ہے نا۔ جی صحیح، آپ نے ادھر سردی بھیج دی ہے ہمیں۔ جی تو چلیے پھر ہم آج اپنے رجب کے فضیلت کے بارے میں کچھ رہ گیا تھا پچھلا، تو میں نے کہا آج آپ وہ کمپلیٹ کریں، کیونکہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈز میں شعبان کے متعلق بات کریں گے، اور آج بھی تھوڑا سا شعبان کے متعلق ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ۔ ہمارا جو تھا عبادات پہ رہ گیا تھا، تو ہم عبادات میں فرض نمازوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو فرض نماز ہوتی ہے، پھر نوافل کو دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں 5 نمازوں کے ذریعے، اور یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جانا تھا کہ یہ آپ وسلم کو جب معراج کرائے گی تو 50 نمازیں تھیں، پھر آپ وسلم کی گزارش پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی، اور اس کا اجر جو ہے 5 نمازوں کا 50 کے برابر ہی ہے۔ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، وہ ہمارے معبود ہیں، رب ہیں، ہمیں سب کچھ عطا کیا انہوں نے۔ تو اس 5 نمازوں کو جو پڑھے گا اچھے وضو کے ساتھ اور خشوع اور خضوع سے، اور اس کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کرے، قیام، رکوع، قعدہ، سجدہ، تشہد وغیرہ، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جتنے حساب ہوں گے انسان کا، اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں آپ وسلم کو عرش کے خزانے سے دی گئی ہے نماز۔ اور پھر جو ہے مردوں کے لیے باجماعت نماز فرض ہے، ان کو کانگریگیشن میں باجماعت نماز فرض کرنی ہے۔ لیکن اگر گھر میں بھی 3 مرد جمع ہیں، والد ہیں، بیٹا ہے، 2 بیٹے ہیں، یا داماد ہیں، یا کوئی اور آئے ہوئے رشتہ دار جان، تو 3 مرد ہوں تو جماعت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک امام اور ان کے پیچھے 2 لوگ نمازی ہوں۔ جی بالکل نمازی ہوں۔ آپ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، جب 3 لوگوں کو بھیجتے تھے ان صحابہ کو کسی مہم پہ، تو ایک کو لیڈر بنا دیتے تھے، ایک لیڈ کرتے تھے۔ تو ہمیں حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم کو صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مائی ہوتے ہیں، تو کیا آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کا ساتھ ہمیں کس طرح ملے گا نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت سے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ فرض، لیکن فرض نمازیں تو پہلے ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سجدے کی کثرت سے وہ، تو اس پہ ہم نوافل کی طرف آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ رات کی نماز تہجد ہے۔ اور رب تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے میں، ہاف آف دا نائٹ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب سب سو رہے ہوں اور کوئی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے یا کوئی بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے اتنی فضیلت ہے تہجد کی نماز کی کہ مجھے بڑی امیزنگ یہ حدیث لگی، اور اتنا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آیا کہ جب نیند توڑ کے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کے سمجھ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا
ایک پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش تو پانی پہ نا، 7ویں آسمان پہ، لیکن وہ ہمارے لیے، بندوں کے لیے اتنا پیارے بندوں سے کہ وہ آسمان دنیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ تو اتنا اچھا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے پکارو، اللہ اس کو پکارے، اللہ صلی سے گڑگڑا کے اپنی تمام حاجات رکھیں، دنیا کی، آخرت کی، کچھ بھی ہمیں دنیا میں بھی چاہیے ہو، ہماری کتنی حاجات ہیں نا دنیا میں، آخرت میں جنت چاہیے ہو، شہادت کی موت چاہیے ہو، اور گناہوں کی مغفرت کریں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا، وی آر ہیومن، وی آر لائکلی ٹو ڈو ایررز ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مغفرت بھی رکھی ہے نا، تو مغفرت طلب کریں، اپنے گناہ بخشوا لیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں۔ تو جبھی تو یہ جو ہے نیند توڑ کے اٹھنے کا اتنا ثواب ہے نا اس نماز۔ اب آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے، تو لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں عشاء سے لے کے فجر تک آپ دیکھیں کتنی گھنٹوں کی رات ہے، تو اس کو آپ پھر تقسیم کر لیں، کیونکہ سورہ مزمل میں بھی یہ بتایا گیا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا، کہ تھوڑی سی بھی رات کو آپ تھوڑا سا بھی جاگیں گے تو آپ کو تہجد کا اجر ملے گا، بالکل نصفہ اور انقص منہ قلیلا۔ تو یہ بھی اسی طرح آ گیا نا کہ اس کو اور کم بھی کرنا چاہے، یعنی عبادت کا مقصد صرف اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی کر کے اٹھنا ہے، تو اجر تو آپ کو تہجد کا مل جائے گا، چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں، 2 نفل بھی پڑھ لیں۔ جی بالکل بالکل، کوئی یہ نہیں کہ آپ بہت لمبی چوڑی 2 نفل بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا پھر ہمیں اس طرح بھی ملتی ہے روایات کہ کوئی جو لوگ اٹھ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی جاب ہوتی ہے بہت تھکے ہوئے آتے ہیں، تو وہ عشاء کے بعد جو ہے سونے سے پہلے بھی کچھ نوافل پڑھ کے سو جائیں، تو کوئی یہ ایکسیپشنل کیس ہے نا، جی جی، تو اس کا بڑا اجر ہے۔ اور جو ہے پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ایسا ٹارگٹ ہے تہجد کے وقت دعا مانگنا نماز پڑھ کے، کہ وہ جو ہے نشانہ مس نہیں ہوتا، جیسے آپ گیم کھیلتے ہیں نا تو نشانہ لگاتے ہیں تو وہ جا کے لگ جاتا ہے، تو وہ ضرور ہٹ، اللہ تعالیٰ اس کو دعا سنتے ہیں، تہجد کے وقت کی دعا سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی سنتے ہیں انسانوں کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے 1.25 گھنٹے بعد کوئی سن رائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے اس کے 10 یا 15 منٹ بعد اشراق پڑھنی چاہیے، تو اشراق کی 4 رکعت، یعنی اشراق پڑھنے ہم فجر کی نماز کے 1.25 گھنٹے بعد، تو اشراق کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے جو، تو اس کو 1 عمرے اور 1 حج کا ثواب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ زوال، جیسے زوال کا وقت ہوتا ہے اس طرح جو سورج نکلنے سے لے کر جب تک وہ پوری طرح نہیں نکلتا وہ بھی مکروہ ٹائم ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کا بہت خیال رکھیں۔ اب تو گوگل پہ بھی آتا ہے کہ کون سا ٹائم ہے جو مکروہات میں آتا ہے، تو اس کا ضرور دھیان رکھیے کہ کہیں اس میں غلطی سے نفل نہ پڑھ لیں آپ لوگ، تو اجر کے بجائے گناہ ہے۔ بالکل بالکل، تو وہ 15 منٹس 10 منٹس ایسے ہیں، بالکل آج کل تو سب گوگل پہ بھی آ جاتا ہے، جی بالکل، سورج نکلنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے یہ اشراق ہو گئی، پھر دعا ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اگر پڑھ لی جائے تو جس نے دوحا یا چاشت 4 رکعت پڑھی اس کو 360 جوڑ کے، ہمارے جو جوائنٹس ہیں نا وہ 360 ہیں، یہ میڈیکل سائنس تو ہمیں اب بتا رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں بتا کے چلے گئے کہ 360 جوڑ ہیں، تو جس نے چاشت پڑھی اس کو 360 جوڑ کے غفران ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے 360 جوڑ کے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا سونے کا، گولڈن ہوم، تو وہ تو سنتوں کے بارے میں نہیں ہے جو ہم سارے دن میں سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، سنت موقدہ، جی اس کے بارے میں بھی ہے، اور یہ اس کی اگر چاش کی اشراق،
दोहा की जिब 12 पढ़ ली, उसके लिए भी ये है कि सोने का घर है। और वो जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि दिन भर में 12 सुन्नतें अगर हम पूरी कर लें पाँचों नमाज में, तो उसके लिए भी इतना ही अजर है। पर ये सारे नवाफिल हो गए। फिर उसके बाद अब रमज़ान करीब आ रहा है, तो उसमें जो है तरावी के बाद फिर आखिरी अशरे में 21 से लेके 29 तक ताक रातों में शबीना कह लें, क़यामुल लैल कह लें, मतलब जो है उसके वो जो मुख्तलिफ पढ़ा नाम जाता है। है उसके मुख्तलिफ नाम है। तो उसका भी इतना अजर है कि कुरान कहेगा मैंने इसको सोने नहीं दिया, ये पढ़ता गया, इतना सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत अजर है उसका। और वैसे भी कुरान के तो एक एक अल्फ़ाबेट पे हुरूफ़ ताजी पे अल्फ़ाबेट्स पे 10 नेकियों का सवाब है। तो फिर इन रातों में तो फिर बहुत ही है, रमज़ान मुबारक में तो बहुत ज़्यादा उसका सवाब है। तो फिर ये है कि वैसे जो है उलमा कराम का फरमाना है कि अशराक, दुआ, चाश, नवाफिल एक ही है नमाज सारी ना, नवाफिल ही है ना, एक ही है। जी लेकिन जितना बुला लो मीठा, ताकि सूरज निकल तुलू होने के आप 10-15 मिनट बाद पढ़ लें तो फिर वो उसका अलग सवाब है। ज़ोहर से पहले आधा घंटा पहले पढ़ लें, सारा टाइम होता है ना हमारे पास, तो जी उसका जो 360 जोड़ के कुफराने का सवाब मिल जाता है, जैसे 360 जोड़ का सदका निकल आता है। उसके बाद हम अस्कार की तरफ आए ना, तो ये सारी नवाफिल हो गए। फिर अस्कार की तरफ आते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा कलमा जो है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहो। तो जो ये कहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे ये कलमात इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं जिन पर सूरज तुलू होता है। और हम सोच ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते कि सूरज किन किन पर तुलू, तो हर जगह तुलू होता है। तो इतने महबूब है ये कलमा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद कुछ दुआएं तो बहुत हैं, लेकिन चंद एक का हम जिक्र कर लेते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो पढ़ लेता है, इसको ये मकबूल दुआ है। इसको पढ़ के जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को खुजली हो गई थी ना, जिल्द की स्किन डिजीज हो गई थी। तो फिर उन्होंने जब ये तो जो है उन्होंने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो जो है उनको जो है शिफा हो गई, दुआ सुनी गई। तो जो भी दुआ ये पढ़ के हम पढ़े, ये मकबूल दुआ तो कबूल होती है। इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वल अज़ीज़ुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शिल करीम, ये पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ के भी जो दुआ मांगते हैं तो दुआ जो है कबूल होती है। फिर वो जो है एक जो कलमा है कि अगर 100 बार पढ़ें तो क्या होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर मिलता है। वो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, उसके और उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं, उस शख्स से 100 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये मैंने कलमा तो शाम सऊदी अरेबिया के बाज़ारों में ये लिखा हुआ भी देखा है कि चौथा कलमा पढ़ने से 100 लाख नेकियों का सवाब मिलता है, अगर आप वो बाज़ार में पढ़ते हैं तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वहाँ के हर मॉल पे लिखा हुआ है सुभान एंट्रेंस पे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सिर्फ ऐसे एक ये लगता कलमा है पढ़ने से कितना अजर मिलता है। कितना अजर है। तो मैं कहती हूँ कि बस अगर इनको ये हम माइंडफुल हो जाए ना, वी शुड बी माइंडफुल कि मैं अपने लिए इतने अजर जमा करूँ, बस जिक्र अस्कार करती रहूँ, पढ़ती रहूँ। कोई भी जैसे फारिग वक्त होता है, किचन में ख़वातीन काम करती हैं तो वो पढ़ती रहे, है ना, सारी जो काम घर के कर रही हैं, या गाड़ी में बैठी हुई हैं, या सफ़र पे जा रहे हैं, तो बस हम जो है अपनी ज़बान को अगर अस्कार से तर रखें तो ये छोटे छोटे कितने हम अजर कमा सकते हैं, कितने रिवॉर्ड, कितने अजर व सवाब हमको अल्लाह ताला अता फरमाएंगे ना। यानी ऐसा लगता है कि जन्नत तो बखेरी पड़ी है,
बस हम भूल जाते हैं ना, गफलत। तो ये जो चीज़ें जो हम सारे प्रोग्राम जो होते हैं इसमें होता है कि हमारी याद दहानी हो जाती, जी थोड़े से हम बिल्कुल। माइंडफुल हो जाते, अलर्ट हो जाते हैं कि फिर उसके बाद एक छोटा सा एक जो है अल्लाह का जिक्र है, वो ये है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे ना, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसानी तक़ीयतानी अलल मीज़ानी खफीफता हबीबतानी इंदर रहमान। 2 कलमे ज़बान पर हल्के हैं और जो है मीज़ान में भारी हैं और अल्लाह को बहुत, रहमान को बहुत महबूब है। वो क्या है कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे ज़बान पर हल्के फुल्के हैं, लेकिन मीज़ान में, तराजू में तो वहाँ लगेगा अल्लाह के यहाँ इंतहाई वज़नी और अल्लाह ताला को अज़हद महबूब हैं ये कलमे। यानी पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है अल्लाह बहुत अजमत वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके साथ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो फिर हम वापस आके अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। Hi, we are back from the break and let's continue. तो हमारे पास तो हार्डली 5 मिनट हैं, तो इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करते हैं कि रैप अप कर सकें जो हमारे टॉपिक में से रह गया है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम शाबान के मुतालिक बात करेंगे। जी शहनाज साहिबा, तो आप प्लीज़ अपना कंप्लीट कीजिए अपना जो आपका टॉपिक था। कैन यू हियर मी? फिर अब हम उस पे आ गए अस्कार पे। तो एक और अस्कार के बारे में हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स के हर जोड़ पर सुबह सदका है, हर तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहना सदका है, हर तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना सदका है, नेकी का हुक्म करना सदका है, बुराई से मना करना सदका है। तो हमें नेकी का हुक्म देना चाहिए, बुराई से मना रोकना चाहिए, लेकिन बड़ी विजडम से, हिकमत से, प्यार से बच्चों को भी अपने इन सब से इशरा की 2 रकतें काफ़ी हो जाती हैं, यानी इनका सवाब भी जो इतना सारा है ना। तो बहुत ईजी है कि वी शुड ऑलवेज कीप आवर टंग मॉइस्ट विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इनके बहुत अजर है ना। तो ये जो जी शैतान हमारा अज़ली और अब्दी दुश्मन है, वो भुला देता है, हम भूल जाते हैं उसको करने के लिए, दुनिया के कामों में उलझ जाते हैं। और फिर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन चीज़ों का, इतनी सारे अस्कार का क्या सवाब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम तुम मेरी इबादत के लिए यकसू हो जाओ, मैं तुम्हारा सीना, तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारा ब्रेस्ट इस्तगना और बेनियाजी से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी दूर कर दूंगा, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा दिल मशगूलियत से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी दूर ना करूंगा। अस्कार के इतने फ़ायदे हैं कि हम किसी के पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे और हम कंटेंटेड होंगे ना। एक सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, बास दफ़ा बहुत चीज़ें होके भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो इसमें हमें सेटिस्फेक्शन, वी विल बी कंटेंटेड। तो ये देखें, हमें हदीस से पता चलता है कि कितने सारे फ़ायदे हैं कि हम खुद हो जाएंगे हर चीज़ में, किसी के मोहताज नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। इतने सारे अजर और सवाब हैं। फिर हम शाबानुल मौज़म पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आप सब समझो, ये आपको पता है रजब, शाबान और रमज़ान, तो ये बड़े बाबरकत महीने हैं। आप ससम जो है माह रजब से ही अपने अहले खाना को, अपनी फैमिली को इबादत के लिए कस देते थे, और शाबानुल मौज़म जो है ल्यूनर कैलेंडर का 8वां महीना है, कमरी कैलेंडर का 8 मंथ है, जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। इस महीने की ये खूबी है कि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते, पूरे महीने में, किसी एक दिन नहीं। तो
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی شعبان میں آپ نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، اور لیکن پورے شعبان کے روزے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص تھے، جبکہ ہم کو یعنی آپ وسلم کی امت ہے، ہم کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہیں رکھے، اس لیے کہ 15 ڈیز میں ہمیں وہ طاقت آ جائے ہم میں پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی۔ البتہ وہ افراد اس سے مستثنا ہیں، ایکسیپشنل کیس بھی ہے، جو ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، یعنی کہ 13، 14 اور 15 جو ہے ڈیٹس جو ہوتی ہے اسلامک کیلنڈر قمری مہینے کے ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، وہ تو اس کا تو ایسا ہی ثواب ہے نا کہ آپ نے پورے زمانے کے روزے رکھے۔ جو ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتے ہیں عادی ہیں تو وہ رکھ لیں، یا جو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں وہ رکھ لیں شعبان میں، اگر ان 15 دن میں پڑ جاتا ہے پیر جمعرات وہ رکھ لیں، کیونکہ آپ سسم پیر جمعرات منڈیز اینڈ تھرسڈیز 10-11 روزے تو اسی طرح ہو گئے نا، جی ہر ہفتے کے 2 ہو گئے اور 3 ایام بیعت کے ہو گئے، وہ ہو سکتا ہے اسی میں آ جائیں اور ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، لیکن کم از کم 10 روزے تو کہیں نہیں گئے نا۔ بالکل چونکہ 15 کا تو بس اس کے ساتھ ہی میں شہناز آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس ہمیشہ وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ ان 3 ایپیسوڈز میں اتنی اچھی باتیں شیئر کی اور ہمیں ریمائنڈرز دیے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو لوگوں کو گوگل سے بھی پتہ چل جاتی ہیں، ہم ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی کتب میں بھی پڑھتے، لیکن ایک یاد دہانی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، اور آپ نے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ بہت اچھا اپنا نالج شیئر کیا۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ تو آپ کے وقت کا، آپ کی ہر نالج کا بہت شکریہ۔ اٹس مائی پلیجر، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بھی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں شعبان کے ٹاپک پہ بات کروں گی، اور اگر آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ آپ کے پاس ہمارا فون نمبر ہے، ہمارے ای میل ہے جس پہ آپ اپنے کوسچنز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں کنٹروورشل ہیں جو لوگ 15 شعبان سے متعلق اور شبرات اور اس کے بارے میں ہے، تو آپ ضرور اپنے خیالات شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اجازت دیجئے اگلے ہفتے تک۔ اللہم صلی وبارک علی محمد النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔